علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈاین شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈاین شوہر کش، کس مردار پہ کیوں للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے، اور کس مردار پہ تو للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ برادران اسلام، آپ حضرات سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جو بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات میری اس بات کو مکمل سماعت کریں، مکمل سنیں، شروع سے لے کے آخر تک، تاکہ پوری بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، لائک اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو، اس بات کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک بھیجیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ حضرات نے کچھ دنوں سے جو معاملہ سنا ہے کہ ایک بددینوں کا، بے دینوں کا جو وفد ایک دارالعلوم میں آیا، تو اس پر مسلک و مذہب، ملت و مشرق کے جتنے بھی حامی اور اس کے خادم تھے، ان تمام حضرات نے اپنی اپنی آواز کو بلند کیا، اٹھایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ تمام لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت اور مذہب و ملت، مسلک و مشرق کے جتنے خادم ہیں، آپ لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ مگر میرے دوستوں، کچھ ایسے منافق صفت اور کچھ ایسے منافق اور بے دین اور خبیث الطبع، مریض القلب لوگ ہیں، جو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مقدسہ بیان کر کے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث مقدسہ کا مفہوم یہ ہے، میرے آقائے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس قوم کا کوئی معزز آئے تو اس کی خاطر اور مدارات کرو، یعنی اس کی خاطر کرو، مہمان نوازی کرو۔ یہ منافق اور دہریہ قسم کے لوگ جو بے دین ہیں، یہ اس حدیث کو ہتھیار بنا کر اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جتنے سپاہی ہیں ان پر وار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ دیکھو، اگر اس مدرسے دارالعلوم میں کوئی قوم کے لوگ آئے تو ان کی خاطر کی تو کیا برا کیا۔ یہ ان مردودوں کا، ان منافقوں کا یہ ہتھیار ہے، اور یہ اسے ڈھال بنا کر ہم تمام لوگوں پر، جتنے بھی مسلک کے خادم ہیں، ان پر وار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں ان منافقوں کو اور ان بے دینوں کو، جن کا ذہن گندا ہے اور جن کا دل مریض ہے، بیمار ہے، میں ایسے منافقوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم سنو، یہ حدیث مقدسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے کہا ہے، حضور کا ارشاد کس کے لیے ہے۔ اس میں جو سر فہرست ہے وہ ملا اطہر مردود اور ایسے اس کے بہت سارے ساتھی اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ منافقانہ چال چل رہے ہیں، جو مسلک و مذہب کو اس پر انگلی اٹھانے سے باز نہیں، بلکہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور انگلی اٹھانا مسلک و مذہب پر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مقدسہ میرے آقا نے جو ارشاد فرمائی، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو وہ کافر کہ جن سے اسلام اور شریعت نے دنیاوی معاملات کو رکھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات قائم کر سکتے ہیں، اور جب آپ دنیاوی معاملات قائم کریں گے کسی کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ آئے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، اپنے یار دوست کو بھی لائے گا، تو اس کی خاطر و مدارات کر سکتے ہیں۔ جو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منافقوں کا اور مرتدوں کی خاطر مدارات کیے جائیں۔ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ منافقوں کے اور
مرتدوں کے بے دینوں کی خاطر و مدارات کیے جائے، یہ غلط حدیث کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو بہکا رہے ہو۔ اگر یہ ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ منافقوں اور ان منافقوں کا ساتھ دینے والوں، تم یہ بتا دو کہ اگر تم جو ابھی آج کل بیان کر رہے ہو حدیث کا مطلب، تو کیا میرے آقائے کون و مکان کو اس حدیث کا مطلب نہیں معلوم تھا؟ جنہوں نے ارشاد فرمایا اور جن کی زبان وہ ہے کہ اللہ قرآن میں گواہی دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے محبوب آپ کچھ نہیں کہتے مگر آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کا رب آپ سے کہلواتا ہے۔ اور دہلی کے تاجدار ہم سنیوں کے امام نے تو ارشاد فرمایا کہ وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان منافقوں، اے مرتدوں، اے بے دینوں، سنو سنو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث حضور نے ارشاد فرمائی، تو مجھے بتاؤ کہ ابو جہل قوم کا سردار نہیں تھا؟ ابو لہب قوم کا سردار نہیں تھا؟ کیا مسجد نبوی میں میرے آقا نے منافقوں کا نام لے لے کر مسجد سے نہیں نکالا؟ تو حضور نے ان کی خاطر و مدارات کیوں نہیں کی؟ بقول تمہارے جو تم اس حدیث کو ہتھیار بنا کر اور مذہب و ملت کے جتنے وفادار ہیں ان پر وار کر رہے ہو، ان پر بھونک رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ بانی حدیث سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تم اس حدیث کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کیوں نہیں ابو جہل، ابو لہب اور دیگر تمام جتنے کفار مکہ کے قریش تھے ان کی آپ نے خاطر و مدارات کیوں نہیں کی؟ تو مردودو، اپنے ذہن میں جو تمہاری خباثت، دل میں گندگی بھری ہے اسے نکالو اور مسلک پر بھوکنا بند کرو، مسلک پر وار کرنا بند کرو۔ یہ تمہارا چلنے والا نہیں ہے، یہ تمہارا وار ہم لوگ کبھی وار ہونے نہیں دیں گے، بلکہ سینہ سپر ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور تمہاری ہر بات کا جواب دیں گے۔ یہ منافقانہ چال تم پہلے بھی چلتے تھے اور آج بھی چل رہے ہو، کیونکہ تم انہی منافقوں کی جماعت سے ہو جن منافقوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر وہ یہ کہتے تھے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو یہ منافق کیا کہتے کہ نبی ہم آپ پر ایمان لے آئے، ایمان والے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے گروہ یعنی منافقوں کی جماعت میں پہنچتے تو یہی لوگ کہتے انا معکم، کہ تب یہ لوگ ان کے ساتھی پوچھتے کہ کیا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا؟ تو یہی منافق کہتے انما نحن مستہزئون، ارے نہیں نہیں، ہم تو ان سے مذاق کرنے گئے تھے، استہزاء کرنے گئے تھے۔ تو آج کے یہ منافق بھی اپنے باپ دادا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور مذہب و مسلک پر اب بھوکنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے اور ترنت آ جاتے ہیں۔ لہذا میرے سنی مسلمانوں، پیارے دوستوں، ہم اور آپ ایسے منافقوں سے دور رہیں اور ان سے ہوشیار رہیں۔ یہ قرآن و حدیث کا غلط مفہوم بیان کر کے اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ کتاب و سنت اور بزرگان دین کی کتابوں سے اور تمام بزرگان دین کے اقوال سے اور خاص کر امام اہل سنت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کی کتابوں سے یہ بات بالکل واضح ہے اور بالکل کھلا اور صاف ہے کہ کسی بھی صورت میں، اس کو آپ حضرات غور سے سنیں، کسی بھی صورت میں جو اسلام سے پھر گیا، جو اسلام سے پلٹ گیا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کا کہ جو اسلام سے پلٹ گیا ایمان لانے کے بعد، یعنی پہلے ایمان والا تھا، مسلمان تھا، اس کے بعد اس نے اسلام سے پھر گیا، اسلام سے پلٹ گیا، اب وہ اسلام میں مرتد ہے اور مرتد کی سزا اسلام میں سب سے سخت ہے۔ اس سے کسی بھی قسم کا دنیاوی یا دینی کوئی معاملات قائم نہیں کیا جا سکتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کو آپ حضرات یاد کر لیجئے۔ اور حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت نے اپنی کتاب تمہید ایمان شریف کے اندر یہ بالکل واضح فرما دیا ہے کہ آپ کافر سے یا یہود و نصارہ سے دنیاوی معاملات تو قائم کر سکتے ہیں، لیکن مرتد، جو مرتد ہو چکا ہے، جس پر مرتد کا حکم لگ چکا ہے، اس سے نہ دنیاوی نہ دینی کوئی بھی معاملات قائم کرنا ناجائز و حرام ہے۔
یہ بالکل میرے امام نے واضح فرما دیا ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کے معاملات کرنا اب ناجائز و حرام ہے شریعت اور اسلام میں۔ اب جو اس کو اٹھائے پھر رہے منافق لوگ وہ اس کو سن لے۔ اور منافقوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ خاطر و مدارات، ارے خاطر و مدارات اس کی جاتی ہے جس نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخی نہ کی ہو۔ ان کی گستاخیاں تو ان کی کتابوں میں ظاہر ہے، چھپی ہوئی ہیں، پھر ان سے کیسے ان کے خاطر و مدارات کی جا سکتی ہے؟ ارے ہمارے بزرگوں تو کا یہ قول تھا کہ اگر وہ ایسے لوگوں کا نام سن لیتے تھے تو اس مجلس میں جانا تو دور کی بات ہے، اس مجلس سے ہی اپنے لوگوں کو منع فرما دیتے تھے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، سنی مسلمانوں، مسلمان بھائیوں، یہ منافق لوگ جو ہے کافی ایسے باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان لائیں گے اور ہمیں اور آپ کو گمراہ کریں گے۔ یہ ایک حدیث جو ملا اطہر اور اس کے جیسے بہت سارے منافق ہیں جو روز کسی نہ کسی عالم دین اور مفتی کو فون کر کے اس کے مفہوم اور مطالب اور مفاہیم ریکارڈ کر کے اور یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، انہوں نے کیا تو کون سا برا کیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث مقدسہ کہ تم ان سے اپنے آپ کو دور کر دو اور ان سے بھی اپنے آپ دور ہو جاؤ، وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ اپنے آپ سے انہیں دور کر دو اور ان سے بھی دور ہو جاؤ کہ وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ میرے حضور کی حدیث ہے ان بد مذہبوں بے دینوں کے تعلق سے۔ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بیمار ہو تو ان کی عادت میں نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازے میں نہ جاؤ، ان سے میل ملاقات نہ کرو، ان سے سلام و کلام نہ کرو، ان سے ملنا جلنا نہ کرو۔ یہ حدیث ان منافقوں کو نظر نہیں آتی، لیکن ہاں کیونکہ ان کے جو مطلب کی قرآن و حدیث کی جو آیت اور حدیث ہوگی وہ اسے نکال کے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، بتائیں گے۔ لیکن میرے آقا کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بد مذہبوں بے دینوں جنہوں نے اللہ و رسول کی گستاخی کی ہے، جنہوں نے خدا و رسول کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کی ہے، بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان سے دور رہو۔ یہ میرے آقا نے تعلیم دی ہے۔ وہ بیمار ہوں تو عیادت کو مت جاؤ، مر جائیں جنازے میں مت جاؤ، ملے تو سلام و کلام مت کرو، ان سے میل جول مت رکھو۔ یہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ حدیث ان منافقوں کو، ان غداروں کو، مسلک کے غداروں کو، مسلک کے جو مسلک کے وفادار نہیں ہیں، جو مسلک کو دن و رات کوستے رہتے ہیں، انہیں یہ حدیث نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ہاں ان کے مقصد کی جو حدیث ہے، ان کے مطلب کی جو حدیث ہے، اسے یہ ضرور لوگوں کے سامنے سنائیں گے تاکہ لوگ دام فریب میں آئے اور مسلک کے باغی بنے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کو اللہ تعالی جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا خشیت ڈالتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ والوں کا باغی نہیں ہوتا، وہ اللہ والوں کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دوست ہوتا ہے اور ان سے محبت و مودت کرتا ہے۔ یہ تو ان کا نصیبہ ہے جو یہ باغی اور بددین ہیں، کیونکہ یہ منافق ہیں اور منافق ہی رہ کر مریں گے اور ان کا ٹھکانہ وہی جہنم بنے گا، کیونکہ یہ میں نہیں قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ منافق لوگ ہیں جو مسلک و مذہب کے، ملت و مشرب کے غدار اور اس پر بھوکنے والے ہیں اور اس کے خلاف سازش کرنے والے ہیں۔ لہٰذا میرے تمام دوستوں، میرے تمام بھائیوں، جو ملت و مذہب اور مسلک و مشرب کے آپ وفادار لوگ ہیں، آپ اس کے حامی اور یاور ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے بالکل بھی کوئی ناتا اور رشتہ نہ رکھیں، ایسے لوگوں سے کسی بھی قسم کا رشتہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے رشتہ رکھا جائے۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کریں گے، اس میں کمیاں لائیں گے، اس میں ضعف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات بالکل بھی ایسے مردودوں سے اور ایسے منافقوں سے اور جو ان منافقوں کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کی دفاع کر رہے ہیں، ایسے تمام مکاروں سے، مردودوں سے، خبیثوں سے دور رہے۔ یہ بہت ہی بڑے ہمارے جماعت کے درمیان یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کینسر کی طرح ہیں، یہ دیمک کی طرح ہیں جو اندر ہی اندر مسلک و مذہب کو کاٹنے کی اور مذہب و مسلک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کی کوشش اور سازش کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات ان سے بالکل دور رہیں، ان کے قریب نہ جائیں۔
ہم اور آپ مسلک و مذہب ملت و مشرب کے ساتھ یہ پوری پاسداری کے ساتھ اور پوری ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ کھڑے رہیں ہر حال میں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اور یہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، لیکن ان کے اس الزام پر آپ کان نہ دھریں، بالکل آپ اس پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنے جو ہم اور آپ اپنے مرکز سے محبت اور مودت کرتے ہیں اسی طرح کرتے رہے، اور ان منافقوں کا، ان بددینوں کا الحمدللہ یہ آپ کا خادم مکمل جواب دیتا رہے گا۔ ان کا میں سد باب کرتا رہوں گا، ان کا قلع کما کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ وار وار سے پار ہے کہ یہ وار کیسا وار ہے۔ میں ان منافقوں کا، بے دینوں کا، اور جو مرتدوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وقت آنے پر اور مسلک کے باغی بن جاتے ہیں اور ان کی دفاع میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں ایسے منافقوں کا اور ان مرتدوں کا ساتھ دینے والوں کا میں سرکوبی کروں گا، ان کا سد باب کرتا رہوں گا۔ بس انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کے مدد اور ساتھ کی ضرورت ہے، آپ حضرات ساتھ دیجئے، انشاءاللہ یہ قافلہ آگے یوں ہی بڑھتا رہے گا، کیونکہ حق والوں کی جماعت اور حق والوں کا ساتھ دینے والے الحمدللہ ابھی دنیا میں بہت لوگ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے ساتھ، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے۔ وقت بات بہت طویل ہو جائے گی، بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی میں اسی معاملے پر اپنا بیان جاری کروں گا، تب تک کے لیے آپ حضرات مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور خود بھی اپنا خیال رکھیں اور مسلک و مذہب ملت و مشرب کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے، اور میری اس بات کو خود بھی سنیں اور آگے بھی اپنے دوست اور احباب اور تمام مسلک و مذہب کے جتنے چاہنے والے وفادار ہیں ان کے پاس بھی شیئر کریں، ان کے پاس بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھے، مولا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہمیں مذہب مہذب یعنی مذہب اسلام، مشرب سرکار غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت پر مولا مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور منافقوں اور بے دینوں مرتدوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کی دفاع کرنے والوں کا مولا ہمیں سد باب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ایسے لوگوں کا قلع اور کمع کر سکیں، ان کے چال کو اور ان کی حرکت کو ہم بے نقاب کر سکیں۔ مولا اپنے حبیب اور بزرگان دین کے صدقے میں ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔